بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتری نئے سال کی آمد بہار کی ہے، جو بلبل ہے نغمہ سن۔ یعنی بلبل بولتا تھا یا بولتی تھی تو لوگ جان لیتے تھے کہ بہار آئی ہے۔ ہم نئے سال کی آمد کی فال جنتریوں سے لیتے ہیں۔ ابھی سال کا آغاز دور ہوتا ہے کہ بڑی بڑی مشہور عالم مفید عالم جنتریاں دکانوں پر آن موجود ہوتی ہیں۔ بعض لوگ جنتری نہیں خریدتے، خدا جانے سال کیسے گزارتے ہیں، اپنی قسمت کا حال، اپنے خوابوں کی تعبیر، اپنا ستارہ، چاند سورج وغیرہ بھی کیسے معلوم کرتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ جنتری اپنی ذات سے ایک قاموس ہوتی ہے۔ ایک جنتری خرید لو اور دنیا بھر کی کتابوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ فہرست تعطیلات، اس میں نماز عید اور نماز جنازہ پڑھنے کی تراکیب، جانوروں کی بولیاں، دائمی کیلنڈر، محبت کے تعویذ، انبیاء کرام کی عمریں، اولیاء کرام کی کرامتیں، لکڑی کی پیمائش کے طریقے، کون سا دن کس کام کے لیے موزوں ہے، فہرست عرس ہائے بزرگان دین، صابن سازی کی گر، شیخ سادی کے اقوال، چینی کی برتن توڑنے اور شیشے کے برتن جوڑنے کے نسخے، اعضاء پھڑکنے کے نتائج، قرہ ارض کی آبادی، تاریخ وفات نکالنے کے طریقے، یہ محض چند مضامین کا حال ہے۔ کوزے میں دریا بند ہوتا ہے اور دریا میں کوزہ۔ یوں تو سبھی جنتریاں مفید مضامین کی پوٹ ہوتی ہیں۔ جو ذرا جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے، لیکن روشن ضمیر جنتری بیبی کو خاص شہرت حاصل ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے اسی کا تازہ ترین ایڈیشن ہے۔ ایک باب میں ہے کون سا دن کون سے کام کے لیے موزوں ہے۔ ہفتہ سفر کرنے، بچوں کو سکول میں داخل کرانے کے لیے، اتوار شادی کرنے، افسوں سے ملاقات کرنے کے لیے، بدھ نیا لباس پہننے، غسل صحت کے لیے، جمعرات حجامت بنانے، دعوت احباب کے لیے، جمعہ غسل اور شادی وغیرہ کرنے کے لیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اندھا دھند جس دن جو کام چاہیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جنتری سب کے پاس ہو تو زندگی میں انضباط آ جائے۔ ہفتے کا دن آیا اور سبھی لوگ سوٹ کیس اٹھا کر سفر پر نکل گئے۔ جو نہ جا سکا وہ بچوں کو سکول میں داخل کرانے پہنچ گئے۔ اس سے غرض نہیں کہ اسکول کھلے ہیں یا کسی کے بچے ہیں بھی کہ نہیں، جدھر دیکھو بھیڑ لگی ہے۔ اتوار کو ہر گھر کے سامنے چھولداریاں تنی ہیں اور ڈھولک بج رہی ہے۔ لوگ سحرے باندھنے کے بعد جنتری ہاتھ میں لیے افسوں سے ملاقات کرنے چلے جا رہے ہیں۔ بدھ کو سبھی حماموں میں پہنچ گئے اور جمعرات کو لوگوں نے حجامت بنوائی اور دوستوں کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں آ کر دعوت کھاؤ۔ جمعے کو نکاح ثانی کا نمبر ہے۔ جو لوگ اس منظر سے گزر چکے ہیں وہ دن بھر نل کے نیچے بیٹھ کر نہائیں کہ ستاروں کا حکم یہی ہے۔ ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ بالعموم عام قسم کے ہوتے ہیں اور صبح تک یاد بھی نہیں رہتے۔ جنتری سے معلوم ہوا کہ خوابوں وہ بھی بڑے تنوع کی گنجائش ہے۔ خواب میں پھانسی پانے کا مطلب ہے بلند رتبہ حاصل ہونا۔ افسوس کہ ہم نے خواب تو کیا اصل زندگی میں بھی کبھی پھانسی نہ پائی۔ بلند مرتبہ نہ مل سکنے کی اصل وجہ اب معلوم ہوئی۔ من نہ کردم شمع حز رب کے نند۔ اسی طرح گھوڑا دیکھنے کا مطلب ہے دولت حاصل کرنا۔ قیاس کہتا ہے کہ مطلب وکٹوریا کے گھوڑے سے نہیں، ریس کے گھوڑے سے ہے۔ خچر دیکھنے سے مراد ہے سفر پیش آنا۔ جو لوگ ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں ان کو ہوائی جہاز دیکھنا چاہیے۔ بلی کا پنجہ مارنا بیماری کے آنے کی علامت ہے۔ سانپ کا گوشت کھانا دشمن کا مال حاصل ہونے کی۔ خواب میں کان میں چونٹی گھس آئے تو سمجھیے موت قریب ہے۔ خواب کے علاوہ گھس آئے تو جندھا حرج نہیں۔
سرسوں کا تیل ڈالیے، نکل آئے گی۔ اپنے سر کو گدھے کا سر دیکھنے کا مطلب ہے عقل کا جاتے رہنا۔ یہ تعبیر ہم خود بھی سوچ سکتے تھے۔ کوئی آدمی اپنے سر کو گدھے کا سر خواب میں بھی دیکھے گا، اس کے متعلق اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ خواب میں مردے سے مصافحہ کرنے کی تعبیر درازی عمر، خدا جانے یہاں عمر فانی سے مراد ہے یا عمر جاودانی سے۔ ایک باب اس میں جسم کے اعضاء کے پھڑکنے اور ان کے عواقب کے بارے میں ہے۔ آنکھ پھڑکنا تو ایک عام بات ہے۔ رخسار، شانہ، راست، گوشت چپ، انگشت، چہارم، زبان، گلا، گردن، بجانب چپ، تھوڑی، بغل، راست وغیرہ ان 85 اعضاء میں سے ہیں جن کے پھڑکنے پر نظر رکھنی چاہیے۔ ان میں سے بعض کے نتائج ایسے ہیں کہ ہم نقل کر دیں تو فحاشی کی زد میں آ جائیں۔ ایک دو امور البتہ فاضل مرتبین نظر انداز کیے گئے۔ نگاہ انتخاب کی پسلی پھڑک اٹھنا استادوں کے کلام میں آیا ہے، اس کا نتیجہ نہیں دیا گیا۔ ہماری رگ حمیت بھی کبھی کبھی پھڑک اٹھتی ہے، اس کے عواقب کی طرف بھی یہ جنتری رہنمائی نہیں کرتی۔ یہ نقائص رفع ہونے چاہیے۔ معلومات تو شاید کہیں اور بھی مل جائیں، لیکن اس جنتری کا مغز محبت کے عملیات اور تعویذات ہیں جو حکمی تاثیر رکھتے ہیں۔ کیس میاں کی نظر سے ایسی کوئی جنتری گزری ہوتی تو جنگلوں میں مارے مارے نہ پھرتے۔ ایک نسخہ حاضر ہے۔ محبت کے مارے کو چاہیے کہ 12 مارچ کو بوقت 1 گھڑی بعد طلوع آفتاب مشرق کی طرف منہ کر کے نقش ذیل کو نام مطلوب بموالد مطلوب الو کے خون سے لکھ کر اپنے داہنے بازو پر باندھے اور مطلوب کو 20 مارچ بوقت 1 گھڑی 45 پل پر بعد طلوع آفتاب اپنا سایہ دے۔ مطلوب فوراً مشتاق ہو جائے گا۔ نام مطلوب ماں والدہ مطلوب اپنا نام ماں نام والدہ۔ یہاں بعض باتیں جی میں آئی ہیں۔ اگر مطلوب یا محبوب بات نہیں کرتا تو اس کی والدہ اور دیگر رشتہ داروں کے نام کیسے معلوم کیے جائیں؟ پھر الو کیسے پکڑا جائے؟ اور 20 مارچ کو بوقت صبح عین 1 گھڑی 45 پل بعد طلوع آفتاب مطلوب کو کیسے مجبور کیا جائے کہ طالب کے سائے میں آئے؟ ان باتوں کا اس جنتری میں کوئی ذکر نہیں۔ ہاں، جنتری کے پبلشر نے جنتر منتر مکمل نامی جو کتاب بقیمت 6 روپے شائع کی ہے، اس میں ان کی تفصیل ملے گی۔ جو لوگ ہماری طرح تنے آسان ہیں، محبت میں اتنا کشٹ نہیں اٹھا سکتے، ان کے لیے مرتب جنتری نے کچھ آسان ترین عمل بھی دیے ہیں جن کی بدولت محبوب قدموں پر تو آ کر خیر نہیں گرتا لیکن مائل ضرور ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک تعویذ ہے جسے ہر روز کاغذ کے 40 ٹکڑوں پر لکھ کر اور نیچے تالے میں مطلوب کے نام درج کر کے آٹے کی گولیوں میں لپیٹ کر درجام میں ڈالنا چاہیے اور 40 دن تک یہی کرنا چاہیے۔ ہم نے حساب لگایا ہے، ازرائے کفایت آدھے تولے کی گولی بھی بنائی جائے تو 1 پاؤ روزانہ یعنی 10 سیر آٹے میں محبوب کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ جو حضرت اس میں بھی خست کریں اور اپنی محبت کو بالکل پاک رکھنا چاہیں، وہ ایک اور عمل کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب بھی محبوب سامنے آئے آہستہ سے دل میں بسم اللہ الصمد 10 بار پڑھیں اور آخر میں محبوب کی طرف منہ کر کے پھونک مار دے، اس طرح کہ منہ کی ہوا اس کے کپڑوں کو چھو سکے۔ 15-20 مرتبہ ایسے کرنے سے اس کے دل میں قرار واقعی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ عمل بظاہر تو آسان معلوم ہوتا ہے لیکن عملاً ایسا آسان بھی نہیں۔ اول تو محبوب کو اتنی دیر سامنے کھڑا رہنے پر مجبور کرنا کہ آپ 10 بار عمل پڑھ کر پھونکے مار سکیں اور وہ بھاگے نہیں، اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے۔ پھر آپ جو پھونکے ماریں گے جس کی بنا پر محبوب کیا رائے قائم کرے گا، اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ زیادہ شوقین مزاج ان دونوں سے قطع نظر کر کے محبت کا سرما استعمال کر سکتے ہیں، جس کا بنانا تھوڑی محنت تو ضرور لے گا لیکن اس کا جادو بھی عالمگیر ہے۔ یعنی صرف محبوب ہی پر کاری اثر نہیں کرتا بلکہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ یہ سرما ڈال کر
جس کی طرف بھی صبح سویرے دیکھے وہی مبتلا محبت ہو جائے گا۔ یہ سرما بنانے کے لیے حاجت مند کو 19 فروری کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس روز وہ بوقت طلوع آفتاب پرانی داتن کو جلا کر اس کی راکھ میں چمگادڑ کا خون ملائے اور اس سے یہ نقش بوقت صبح 1:15 پل بعد طلوع آفتاب لکھے اور اس پر سورہ فلق 1100 بار پڑھے۔ پھر نئے چراغ میں روغن کنجد تل کا تیل ڈال کر جلائے اور اس کی سیاہی آنکھوں میں ڈالے۔ حسب ہدایت ایک صاحب نے یہ سرما دمبالہ دار لگایا تھا۔ اتنا ہم نے بھی دیکھا کہ محبوب نے دیکھتے ہی ہنس دیا۔ آنے کا حال ہمیں معلوم نہیں۔ یہی نہیں، صابن اور تیل تیار کرنے، بوٹ پالش بنانے، کھٹمل اور مچھر مارنے اور مشہور عام ادویہ کی نقلیں تیار کرنے کی ترکیبیں بھی اس میں درج ہیں۔ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ اردو میں کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں، معلومات کی کتابیں نہیں۔ انسائکلوپیڈیا کیا ہوتی ہے؟ ادب شرط منہ نہ کھلوائیں۔ ہم نے انسائکلوپیڈیا برٹینکا وغیرہ دیکھی ہیں، علم غلم مضامین کا تو مار ہے، اہل دل کے مطلب کی ایک بات بھی نہیں، نہ نسخے، نہ تعویذ، نہ عرسوں کی تاریخیں، نہ محبت کے عملیات، نہ خواب، نہ خوابوں کی تعبیریں۔ ہمارا یہ دستور ہو گیا ہے کہ باہر چیزوں کو ہمیشہ اچھا جانیں گے، اپنے ہاں کے سونے کو بھی مٹی گردانیں گے۔